چو رومی در حرم دادم ازان من، ازو آموختم اسرار جان من. به دور فتنه عصر کهن او، به دور فتنه عصر روان من. یہ ربائی علامہ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز سے لی گئی ہے، اور اس میں اقبال کلیئرلی اپنے اور مولانا جلال الدین رومی کے تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ارمغان حجاز اقبال کی آخری کتاب ہے، اور اس کی اشاعت اقبال کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 1938 میں ہوئی۔ ارمغان کا مطلب ہوتا ہے تحفہ۔ ارمغان حجاز، حجاز سے آیا ہوا تحفہ، اے گفٹ فرام حجاز، یعنی یہ کتاب اقبال کی طرف سے سرزمین حجاز سے لایا گیا ایک تحفہ ہے۔ ویسے تو اس کتاب میں بہت سے مقامات پر علامہ اقبال نے مولانا رومی کا ذکر کیا ہے، لیکن اس ربائی میں اقبال نے خاص طور پر اپنے اس روحانی تعلق یعنی اسپرچول کنیکشن اور اس تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک خاص ذمہ داری کا اظہار کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، چو رومی در حرم دادم ازان من۔ چو رومی یعنی رومی کی طرح، در حرم حرم میں یعنی مسلمانوں کے ایپک سینٹر میں، دادم ازان دی ازان من میں نے، ازو آموختم اسرار جان من۔ ازو اس سے یعنی اس سے، آموختم سیکھے، اسرار جان زندگی کے راز، سیکرٹس آف دا لائف، وہ راز جو زندگی میں آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ من میں نے، یعنی رومی سے ہی زندگی کے راز سیکھ کر میں نے حرم میں رومی ہی کی طرح اذان دی ہے۔ چو رومی در حرم دادم ازان من، از او آموختم اسرار جان من۔ بے دور فتنہ عصر کہن نو، بے دور فتنہ عصر روان من۔ عصر کہن پرانا دور، فتنہ عصر کہن پرانے دور کے فتنے یا چیلنجز۔ او یعنی وہ، یعنی مولانا روم، یعنی اقبال کہہ رہے ہیں کہ پرانے دور کے فتنے اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تھے، یعنی مولانا روم تھے۔ عصر روان موجودہ دور، عصر حاضر یعنی دور حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے میں ہوں۔ اب یہاں جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اقبال جس حرم کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے رومی کی طرح اذان دی ہے، وہ مسلمانوں کا آئیڈیولوجیکل یا نظریاتی حرم ہے۔ ایک حرم وہ ہے جو مکہ المعظمہ میں موجود ہے، ہمارا قبلہ ہے، اور جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بتوں سے پاک کیا۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ اور ایک حرم ملت اسلامیہ کے عقائد کا حرم ہے، جس میں ہر کچھ عرصے بعد بت سرق آتے ہیں۔ اس حرم کو پاک کرنے کے لیے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے لوگ اٹھتے ہیں جو اس نظریاتی حرم میں بانگے اذاں دیتے ہیں، اور اس حرم کو ان نظریاتی بتوں سے پاک کرتے ہیں جو اس میں ہر کچھ عرصے کے بعد گھس بیٹھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی اور علامہ اقبال کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ 13ویں صدی میں جب مشرق وسطیٰ پر تاتاریوں کے حملوں کا آغاز ہوا اور پھر چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا، تو ایسے وقت میں مولانا روم کونیا شہر میں جا کر آباد ہوئے اور اپنی حکمت اور تعلیمات سے ایسی قوم کو ابھارا جس نے نہ صرف تاتاریوں کا مقابلہ کیا بلکہ اگلے کئی سو سال تک مسلمانوں کی امامت کی۔ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسی طرح جو دور حاضر کے چیلنجز ہیں، فتنے ہیں، بت ہیں، جن کی وجہ سے آج کا مسلمان کنفیوزڈ ہے اور اپنی پہچان اور تشخص ہی کھو بیٹھا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اقبال ہے۔ مثلاً وطنیت یعنی نیشنلزم کا چیلنج ہے، کیپٹلزم ورسز کمیونزم کا چیلنج ہے، اور انہی نظاموں سے اٹھنے والے اور فتنے ہیں جیسے مادہ پرستی کے مٹیریلزم ہے، سرمایہ داری ہے، ایتھیزم یعنی الحاد ہے۔ ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے علامہ اقبال ہیں۔
عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوائے قندیل. یہ ہے اقبال کی وہ ذمہ داری اور آبلیگیشن جس کے بارے میں وہ اس ربائی میں اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ یہ وہی کام ہے جو مولانا جلال الدین رومی نے کیا تھا. چو رومی در حرم دادم ازان من، ازو اموختم اسرار جان من. به دور فتنه عصر کهن او، به دور فتنه عصر روان من.